رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے صابر غلام پر، میری لاج میرے صابر، میری لاج میرے صابر، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، میری لاج میرے صابر، میری لاج میرے صابر، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، کہیں اس غلام کو تم، کہیں اس غلام کو تم، کہیں اس غلام کو تم صابر نہ بھول جانا، کہیں اس غلام کو تم صابر نہ بھول جانا، کہیں اس میرے صابر، کہیں اس غلام صابر، کہیں اس یداتا صابر، کہیں اس غلام کو تم صابر نہ بھول جانا، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، میری لاج میرے صابر، یوں ہی عمر بھر نبھانا، میری لاج تم نبھانا، میری لاج تم نبھانا، میری لاج تم نبھانا، میری لاج یا میرے صابر، میری لاج یا میرے صابر، میری لاج یا میرے صابر، میری لاج یا مولا صابر، میری لاج یا مولا صابر، میری لاج یا داتا صابر، میری لاج دادا، میری لاج یوں نبھانا، میری لاج ابھی فی الحال ہم نے یہاں مدرس رکھ دیا ہے، قریب 7-8 بچے ہم لے آئے ہیں۔ ہم یہاں یہ لوکل جو بچے ہیں ان کے لیے مدرسہ بھی چلائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بچے تعلیم لیں گے اور دارالعلوم کا کام بھی آگے چل کر ہے۔ اب یہ پروگرام، اب اس پروگرام کو آپ تشریف لائیں مولانا صاحب، آئیے۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اور تمامی حضرات کی دعوت پر یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سنستا کے زیر اہتمام آج یہاں پر جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انعقاد کیا ہے۔ انہوں نے کئی علماء کرام اور ثناخان مصطفیٰ کو شرکت کے لیے دعوت دی، اور الحمدللہ وہ تمام علماء کرام، وہ حفاظ کرام، وہ ثناخان مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔
آج کے اس بزم اس جلسے کی صدارت حضرت اللہ مولانا حافظ قاری آفتاب عالم اشرفی صاحب قبلہ خطیب و امام قطب عالم مسجد خانجی پیر ادے پور فرما رہے ہیں، اور انہی کی صدارت میں انشاءاللہ یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا۔ حضرات، کسی سنستھا، کسی تنظیم، کسی سوسائٹی کے ذریعہ اس طرح کا پروگرام کرنا جس میں کا آغاز کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اتنا پڑھو قرآن کی دشمن بھی کہہ اٹھے، اتنا پڑھو قرآن کی دشمن بھی کہہ اٹھے، دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا، دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا۔ محترم سامعین، اس کی کوئی بات، کوئی شعر آپ کو پسند آ جائے تو آپ بالکل خاموش نہ رہیں، بلکہ الحمدللہ سبحان اللہ کے ذریعے اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں۔ ہمیں جیسے حکم دیا گیا ہے کہ پروگرام کافی لمبا ہے اور وقت بہت کم ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہ دیتے ہوئے بہت ہی شارٹ طریقے سے، بہت ہی چند لفظوں کے ذریعے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے اور اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے بزم کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد جب اللہ کی مقدس کتاب سے اس بزم کا آغاز ہو چکا ہے، آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ آئیے سب سے پہلے میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے حضرت حافظ محمد نعیم اختر صاحب کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کہ وہ آئیں اور اپنی مترنم آواز میں، اپنی بہترین آواز میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں، اور ہم سبھی سامعین اس نعت شریف کو سن کر اپنے دلوں کے اندر اب روشنی پیدا کریں۔ جناب حافظ قاری حافظ محمد نعیم اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ نشاور کرنے بآواز بلند پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر طرف روشنی مسکرانے لگی، ہر طرف روشنی ظلمتوں پہ یقیناً زوال آ گیا، ہاں زوال آ گیا۔ مسکرانے لگی، ہر طرف روشنی ظلمتوں پہ یقیناً زوال آ گیا، ہاں زوال آ گیا۔ کہ مسکرانے لگے
खुल्के परी ये ज़मीं हो गई रश के खुल्के परी जिस घड़ी आमना भी काला गया आज नाला गया मुस्कुराने लगी हर तरफ रोशनी मुस्कुराने लगी हर तरफ रोशनी जुल्मतों पे यकीनन ज़वाल आ गया हाँ ज़वाल आ गया शेर समाप्त फरमाए मुस्तफा रात भर हम में रोते रहे मुस्तफा जिस घड़ी उम्मती का ख्याल आ गया जिस घड़ी उम्मती का लगी हर तरफ रोशनी। अभी हम तमामी हजरात जनाब हाफिज़ मोहम्मद नईम अख्तर साहब से नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे, लेकिन हजरात जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, इसलिए शायर कहता है कि एक खामोश मिजाजी मुझे जीने नहीं देगी, या यूँ कह लिया जाए एक खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, एक खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मोहतरम हजरात, मेरा भी ख्वाब में सरकार का चेहरा चमके, मेरे अल्लाह हम सब का नसीबा चमके, किसी शब ख्वाब में सरकार का चेहरा चमके, और डाल देता हूं मैं ये सोच कर छत पर दाने, अहले स्टेज की तवज्जो, डाल देता हूं मैं ये सोच कर छत पर दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके, डाल देता हूं मैं ये सोच कर छत पर दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके। हज़रात गिरामी, बस इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस सोसाइटी, इस संस्था के दूर दूर से मेहमान तशरीफ लाए, उनका हम संस्था के द्वारा मोमेंटों से इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं जनाब मौलाना फिरोज साहब अशरफी के इस्तकबाल के लिए हमारे कमेटी के सरपरस्त जनाब सैयद अख्तर अली बुखारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मोमेंटो लगाकर इनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। करूंगा ये तशरीफ लाएं और मौलाना अजमत मौलाना आफ्ताब आलम साहब का इस्तकबाल करें। हजरत मौलाना फैयाज साहब करूंगा कि मोहम्मद असलम शेख साहब तशरीफ लाए, ये तशरीफ लाए और उनका मोमेंटो लगाकर इस्तकबाल करें। हाँ भैया, मोहन नगर वाले से गुजारिश करूंगा ये तशरीफ लाए और इनका इस्तकबाल के लिए मैं जनाब उस्मान छिपा साहब बिलोर साहब गुजारिश करूंगा कि हमारे तफासिल शेख काजी साहब का मोमेंटो से इस्तकबाल करें। चित्तौड़ हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, मैं इनके इस्तकबाल के लिए हमारी संस्था के सदस्य आबिद खान पठान से गुजारिश करूंगा कि वे मैं शेर आलम साहब से गुजारिश करूंगा गाय और मौलाना रफीक साहब का मोमेंटो से इस्तकबाल करें। आदिल रजा साहब के इस्तकबाल के लिए हम आदिल रजा साहब का मोमेंटो से इस्तकबाल करें। अंजुमन सदर जनाब अशफाक तुर्किया साहब के इस्तकबाल के कपासन के सदर साहब का मोमेंटो से इस्तकबाल करें। इत्तेफाक से सऊदी अरब के अंदर वहीं पर इमामत करते हैं, पर इत्तेफाकन उनका यहाँ पर आना हुआ। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कलंदरी मस्जिद
के इस्तकबाल के लिए मैं सैयद रोशन अली बुखारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उनका इस्तकबाल करें। अलशहर मकरानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे उनका इस्तकबाल करें। मौलाना गुजारिश करूंगा कि वे उनका मोमेंट लगा कर इस्तकबाल करें। मैं नाम लेने से भूल गया हूँ। मैं मोहम्मद हुसैन साहब से दरगाह शरीफ के इमाम साहब के इस्तकबाल के लिए मैं असलम साहब से गुजारिश करूंगा कि असलम साहब पेश इमाम साहब का मोमेंटो। हमारे दरगाह शरीफ मस्जिद के मोहसिन साहब अंसारुल हक साहब के इस्तकबाल। अब हमारे मौलाना इस्माइल साहब के इस्तकबाल के लिए मैं सलाम साहब से गुजारिश करूंगा कि सलाम साहब इनका मोमेंटो से इस्तकबाल करें। सुल्तान साहब के इस्तकबाल के लिए मैं मोमेंटो के लिए मैं जनाब सैयद अख्तर अली बुखारी साहब और उपाध्यक्ष यूनुस साहब से गुजारिश करूंगा कि ये दोनों हमारे इस बज़्म के इधर इधर हाँ के लिए मैं अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वे मोमेंटो से उनका इस्तेमाल करें। हमारी संस्था की जानिब से हमारी संस्था का वाइस चेयरमैन हाँ साहब 1 मिनट हुए लो मोमेंटरी साहब जो यहाँ के अंसारी समाज के कोटवाल है उनके इस्तकबाल के रोशन अली बुखारी साहब से गुजारिश करूँगा। गुलाम मुस्तफ़ा उस्मान साहब गुलाम मुस्तफ़ा साहब का इस्तकबाल मोमेंटो से करें कि वे उनका मोमेंटो से इस्तकबाल करें। सलाम से निम्बाड़ा से तशरीफ लाए वली मोहम्मद जी के इस्तकबाल के लिए आप सभी हमारी छोटी सी इल्तिजा पर यहाँ तशरीफ लाए। इस इदारा सोसाइटी के सेक्रेटरी उनके इस्तकबाल के लिए जनाब हाजी मुंशी साहब के जरिए उनका इस्तकबाल की तरफ राजनगर से जनाब लुकमान साहब मिला ताकि हमारे अहले कमेटी उनका इस्तेमाल कर सके। जनाब हाजी साहब तशरीफ लाए हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं ताकि हमारे असावला बांगिया बादाखेड़ी कोरिया सीताखेड़ा सावा विलायती खेड़ा सैनवा संदल खेड़ा जहाँ से भी जो भी आए हो ताकि हमें सुनना रहे। और मौलाना साहब जो रेलवे स्टेशन के हैं उनसे भी मेरा हाँ मौलाना साहब जी और उनका भी इस्तेमाल अहले कमेटी करें, उनका भी इस्तेमाल अहले कमेटी करें। और वकील साहब आगे तशरीफ ले आए। हजरात जी और अभी कोलिया खेड़ी के मास्टर जमील साहब भी हैं, इसलिए कि वक्त पहले मैंने कह दिया वक्त बहुत ज्यादा है। इश्क में हासिल हुए हैं मुझको फैजाने रसूल,
عشق میں حاصل ہوئے ہیں مجھ کو فیضان رسول، اب میری نسلیں بھی لگتی ہیں فدایان رسول۔ عشق میں حاصل ہوئے ہیں مجھ کو فیضان رسول، اب میری نسلیں بھی لگتی ہیں فدایان رسول۔ اور میرے گھر پیدا اس کی فکر کو دیکھیے، ایک شاعر کی اپنی سوچ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرے گھر پیدا ہوا بیٹا بدھی ہے مٹھیاں، تھام کر آیا ہوا ہے وہ بھی دامان رسول، تھام کر آیا ہوا ہے وہ بھی دامان رسول۔ حضرات گرامی، بلا تاخیر میں آپ حضرات کے سامنے حضرت اللہ مولانا فیروز عالم اشرفی صاحب قبلہ جو ادے پور سے تشریف لائے ہیں، میں حضرت سے کی بارگاہ میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطابات سے ہم سبھی سامعین کے دلوں کو نور و مجد۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ چاند کے دو ٹکڑے وار کرنے والے ہم سب مل کر نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ شاعر کا کہنا ہے کہ موج غم سر اٹھا سکتی نہیں اور بے بسی پاس آ سکتی نہیں، موج غم سر اٹھا سکتی نہیں اور بے بسی پاس آ سکتی نہیں، جس پر ہو رسول کی عنایت اس کو دنیا مٹا سکتی نہیں۔ اور اسی شاعر کا پلٹ ہے کہ موج غم آ بھی سکتی ہے اور بے بسی پاس آ بھی سکتی ہے، جس نے چھوڑا رسول کا دامن اس کو دنیا مٹا بھی سکتی ہے، جس نے چھوڑا رسول کا دامن اس کو دنیا مٹا بھی سکتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات نے اس سنستھا کے متعلق سے بات کر لیا اور ہمارے ناظم اسٹیٹ آپ کو بار بار بتاتے رہیں گے، اور ہماری اس اجلاس کے صدر جناب حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم سنستھا کا ہر اعتبار سے خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو اس سے جوڑتے رہیں تاکہ کڑی سے کڑی جڑ جائے۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، یہ جو سنستھا ہے یہ ہر اعتبار سے اپنا دین میں اور لوگوں میں اور معاملات بنائے ہوئے اور ہر اعتبار سے یہ کام کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر مال ہے تو مال سے اس کی مدد کریں، اگر آپ کے پاس جان ہے تو جان سے اس کی مدد کریں، اگر آپ کے پاس مال نہیں جان تو آپ اس کی جو ہے وقت سے اس کی مدد کرتے رہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ وہ سنستھا وہ نہیں کہ جہاں پر صرف دنیا کا کام ہوگا، بلکہ یہاں پر دین کا بھی کام ہوگا، یہاں سے دین کے معاملات بھی چلیں گے۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، دنیا جب ہم دین کے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں، تین معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی کا مقصد منظور یہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آنے والے کا چہرہ دیکھ لوں۔ اور ایک وہ مقام ہوتا ہے کہ جب بندہ دنیا میں آ کر جب جوان ہوتا ہے تو وہ جب دلہا بنتا ہے، بندہ چاہے کتنی بھی لباس پہن کر آئے، چاہے کسی وقت کا چودھری آئے، چاہے مالدار آئے، امیر آئے، ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش دلہا کا چہرہ دیکھ لیں۔ اور ایک دعو لے کر چلتا ہے، اللہ اس کے مقام کو اتنا بلند فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک طالب دین کا طالب علم جب کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ کئی دنوں کے لیے اس قبرستان کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، سلطان الطارقین حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیفات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عالم دین، ایک فاضل جلیل، ایک وقت کا عالم دین کی کتاب لکھ رہا تھا، قرآن کی آیات لکھ رہا تھا، یا حدیث مصطفیٰ لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سے قلم چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے ہاتھ میں سے ہمیں ملتا کیا؟ جب دین کے معاملات میں ہم ہاتھ بٹاتے ہیں دین کے لیے، جب کاندھے سے کاندھا ملاتی تو اللہ ہمیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ تو اس عالم دین کا قلم ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا نام تراب تھا، جو اپنا نہیں تھا، غیر نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ عالم دین ایک بزرگ کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر گر گیا ہے، اس نے اٹھایا اور عالم دین کے ہاتھ میں دے دیا۔ عزیزان وہ تو انہوں نے اپنا کام کیا، لیکن وہ تراب جب مرا، جب وہ تراب دنیا سے گیا
تو عزیزان محترم حضرت سلطان الطارقین مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، لوگوں جو مسلمانوں کے ساتھ جنتی لوگوں کے ساتھ میں وہ جنت میں جائے گا، لوگ اس کے برادری کے لوگ پوچھیں گے، کیونکہ وہ مرا تو جو ہے وہ جب مرا ہے تو وہ عزیزان محترم دنیا میں گیا، اس کی برادری والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان پر مرا ہے یا کفر پر مرا ہے، لیکن جب جنت میں ایمان والوں کے ساتھ جنتی لوگوں کے ساتھ جب جنت میں جائے گا تو اس کی برادری کے لوگ اس سے پوچھیں گے تو تو ہماری برادری کا ہے، تو ہماری جماعت کا ہے، تو ادھر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان بھی عطا فرما دیا اور جنت کا مقام بھی عطا فرما دیا۔ آپ پیسے کے ذریعے، روپے کے ذریعے یا اپنے وقت کو نکال کر کسی بھی طریقے سے آپ اس کو انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کر جائیں، اور رکھ کر ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے رہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو اپنے سنستھا کو، اپنے ادارے کے لیے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ ہم کام کوئی دیش میں جعلی نہیں کرتے، ہم کام کوئی دیش میں جعلی نہیں کرتے، تھالی کسی غریب کی خالی نہیں کرتے، ہم حکومت کی دلالی نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، بلا تاخیر میں آپ ہی کے شہر کفاسن کے ایک بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم اشرفی صاحب جو خطیب و امام، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا والنبی علی و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، دارالعلوم صابری دیوانہ کے افتتاح کے موقع پر ہم اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ مبارکباد، دعا پڑھو۔ اپنے رب کے نام سے، چاہے دنیا کا علم حاصل کرو یا دین کا، اپنے رب کے نام سے شروع کرو۔ حضرات، علم چاہے دنیا کا ہو اور دین کا تو حاصل کرنا فرض ہی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ضروریات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم علماء کے محتاج ہیں۔ دنیا میں ایک جماعت ایسی بھی انبیاء و مرسلین کی کہ وہ کسی کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، ڈائریکٹ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اور بھی اولیاء کرام بزرگان دین ہیں جن کو اللہ علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ، آپ کے ماموں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، صابر پاک کا عالم یہ آپ سادات امام حسین کی آل میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کے خواب میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تمہارے گھر میں جو لڑکا پیدا ہو اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ دوسری رات علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور فرمایا لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ وہ جب پیدا ہوئے تو آپ کا علی احمد، دونوں نے حکم دیا تو نام ملا کر رکھا علی احمد۔ آپ مادہ زاد ولی ہے، پیدائشی ولی۔ ولایت یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ کوئی محنت کر رہا
اللہ کو عطا پسند آ گئی، ولایت عطا کر دی، کسی کو 20 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، مگر قربان جاؤ صابر پاک پر آپ دنیا میں آئے تو ولی بن کر آئے، مادرزاد ولی۔ اور بابا فرید گنج شکر آپ بھی مادرزاد ولی، صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم دین اور خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ و مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ اشرفی مقدس اللہ العلی والنورانی، اور ہمارے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر انظر صابری صاحب قبلہ۔ شاعر کہتا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم صابری دیوانہ، دارالعلوم کی کپاسان کے اندر بہت سخت ضرورت تھی۔ ماشاءاللہ اللہ نے اس پریشانی کو بھی دور فرمایا، اور یہ آج دارالعلوم صابری دیوانہ کا ادگھاٹن میں ہم لوگ تشریف لائے۔ حضرات، کسی نے کہا تھا اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو، اس کو نہ ہتھیار دو نہ اسلحہ دو۔ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو نہ اسلحہ دو نہ ہتھیار دو، بلکہ اس قوم سے قلم کو چھین لو، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ علم ہے جس سے ہم دنیا کے تمام مراحل کو پار کر سکتے ہیں۔ ہماری دین اور دنیا علم حاصل کرنے سے ہی کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہمارے اسلاف نے علم سیکھنے کی خاطر باہر کا سفر کیا۔ شہنشاہ بغداد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا، اور دیگر علماء کرام، دیگر اولیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، تابعین، تبع تابعین نے بھی اسی راہ کو اختیار کیا۔ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چین کا بھی سفر کرنا پڑے، سفر کرو، لیکن علم حاصل کرو۔ اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا، کہ پڑھو۔ تو ہمارا اسلام ہمیں یہی دعوت دیتا آیا ہے، اگر دنیا کے اندر سرخروئی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم سیکھنے کا دامن مضبوطی سے تھام لو، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دین اور دنیا سبھی سنور جائے گی۔ وقت کو قلت کو دیکھتے ہوئے میں یہ آپ لوگوں کو بس یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوب پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے، کیونکہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلالی ماشاءاللہ، بلالی رنگ ہے ان کا، گلابی ہو نہیں سکتا۔ بلالی رنگ ہے ان کا، گلابی ہو نہیں سکتا، کوئی بھی حافظ و عالم شرابی ہو نہیں سکتا۔ بلالی رنگ ہے ان کا، گلابی ہو نہیں سکتا، کوئی بھی حافظ و عالم شرابی ہو نہیں سکتا۔ یہ مدارس اتحاد و امن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مدارس اتحاد و امن کی
تعلیم دیتے ہیں یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا. یہ مدارس اتحاد و امن کی تعلیم دیتے ہیں یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا. مائک پر رہتے اللہ مولانا فیاض احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. چمن دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے. اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج بہت ہی مسرت و شادمانی ہو رہی ہے. میں ڈاکٹر انجل صاحب قبلہ کو اور ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاندھے کو اور ان کے قدم کو مضبوطی عطا فرمائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے یہ کام لے لیتا ہے. میرے محترم دوستو، وقت کی لحاظ رکھتے ہوئے میں مختصر وقت میں بہت بڑی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو صرف اپنے زبان سے لبیک مت کہو بلکہ اپنے عمل اور کردار سے بھی لبیک کہو. جب اللہ اس کے رسول کے بلانے پر زبان سے بھی لبیک کہیں گے اور اپنے عملی کردار سے بھی لبیک کہیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لما یحییکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی عطا فرما دے گا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ زندگی جینے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے اور بغیر علم کے زندگی ہمارے لیے موت ہے. ہم نے زندگی کا فلسفہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ چلنے پھرنے کا نام زندگی ہے، کھانے پینے کا نام زندگی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی ہے، تجارت کرنے کا نام زندگی ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْجَاهِلُ مَيَّتًا وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَالْعَالِمُ حَيًّا وَلَوْ كَانَ مَيَّتًا، کہ اگر جاہل زندہ ہے تو بھی مردہ ہے اور عالم اگر مردہ ہے تو بھی زندہ ہے. یا الہ العالمین، ہمارے پاس میں جاگیری ہے، ہمارے پاس میں دولت و سرمایہ ہے، سب کچھ ہے، پڑھنے کی ضرورت کہاں ہے. لہذا آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد آج مزدوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر آپ نے یہیں پر سابق راشٹرپتی کو آپ نے دیکھا ہوگا، صدر جمہوریہ کو دیکھا، خاندان سے مضبوط نہیں تھے، گھر سے مضبوط نہیں تھے، 13 سال کی عمر تک آپ اخبار بیچتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم سائنس عطا فرمایا. ہندوستان کی حکومت کی جانب سے اسے صدر جمہوریہ بنایا گیا. ابوالکلام کا نام سے اس کو ساری دنیا جانتی ہے. اس لیے کہ جہاں علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں عزت بھی عطا فرما دیتا ہے اور حکومت بھی عطا فرما دیتا ہے. لہذا اس دور میں وہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. لہذا قبولیت کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. لہذا قرآن شریف صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہے. اپنی دیوانہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. میری بات ہماری سنستھا کب شروع ہوئی، کیسے کام کیا،
اس کے بارے میں مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ 4 لائنوں کی سوچ کہ ڈاکٹر صاحب کیا سوچتے سنستھا کے بارے میں 4 لائنوں کے میں بتا رہا ہوں. لاکھ دلدل ہو پاؤں جمائے رکھیے, لاکھ دلدل ہو پاؤں جمائے رکھیے, ہاتھ خالی صحیح پر اٹھائے رکھیے, ہاتھ خالی صحیح پر اٹھائے رکھیے. کون کہتا ہے چھلنی میں پانی رک نہیں سکتا, کون کہتا ہے چھلنی میں پانی رک نہیں سکتا, برف بننے تک حوصلہ بنائے رکھیے. یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے, آپ آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. میں عابد گاہ پٹھان اور سید یاسوف علی بخاری صاحب اور سید اختر علی بخاری صاحب, اسلم بھائی, ہم دکان پر بیٹھے تھے. ہمارے بیٹے ہمارے من میں ایک بات آئی کہ ایک سنستھا بنائیں جو اجتماعی شادی کرے. ہمارا مقصد یہاں سے تھا, اجتماعی شادی کے لیے ہم ایک سنستھا بنانے چاہ رہے تھے. ہمارے دماغ میں آئے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ملے تو صاحب نے فرمایا صرف اجتماعی شادی کیوں, اپن کام کریں تو بڑا کام کرے. آپ نے فرمایا دارالعلوم بھی کھولیں جہاں پہ اردو, ہندی, عربی کی تعلیم بھی دیں, اپن پریاورن کے لیے بھی کام کریں, بیواؤں کے لیے بھی کام کریں, بچوں کے لیے بھی کام کریں, بزرگوں کے لیے بھی کام کریں, سبھی طریقے سے اپن کام کریں. ایسی اپن ایک سنستھا بنائے. تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر ہم نے 22 جون 2022 کو ڈاکٹر صاحب سے ملے اور ہم نے بات چیت کی. بات چیت کرنے کے بعد سنستھا بنانے کا ہم نے فیصلہ لیا اور سنستھا کا نام ہم نے رکھا ڈاکٹر امجد صابری دیوانہ ویلفیئر سوسائٹی. ڈاکٹر صاحب کا خود کا نام کی وجہ سے, صابری صابر پاک کی وجہ سے, دیوانہ حضرت دیوانہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے, ان تینوں کی نسبت سے ہم نے نام رکھا ڈاکٹر امجد صابری دیوانہ ویلفیئر سوسائٹی. ہم نے 24 اگست 2022 کو اس کا بزنس رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, اس کے بنا سنستھا کا رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے BRN نمبر 22 اگست 2022 کو لیا, 24 اگست کو. اس کے بعد ہم نے 22/9/2022 کو اس سنستھا کا رجسٹریشن کروا لیا. یعنی لگ بھگ 3 مہینے کے اندر ہم نے رجسٹریشن بھی کروا لیا, اس کا پین کارڈ بھی بنوا لیا اور اس کو 80G کے اندر رجسٹریشن کے لیے بھی میں آویدن کر دیا. وہ بھی انشاءاللہ اس سال ہم کو منظوری مل جائے گی کہ جو بھی اس سنستھا میں ڈونیشن دے گا اس کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ ملے گی. ایسا بھی ہم نے کام کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے 22/9/2022 کے بعد 24/9/2022 کو ڈاکٹر صاحب کے پیر و مرشد بھائی اسی دن ہم نے کپاسن درگاہ شریف, کپاسن ہاسپٹل اور جیل کے اندر ہم نے مٹھائی اور پھل بانٹے اور ہم نے شروعات وہیں سے کی. اور اس آج 2 سال 19 دن ہوئے ہماری سنستھا کو. 2 سال 19 دن کے اندر ہم نے ایک اجتماعی شادی کی کپاسن کے اندر. بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پرتیبھا سمان سماروہ رکھا. اس کے علاوہ ہم نے کپاسن کے بچوں کے پڑھنے کے لیے 10ویں اور 12ویں جہاں پر ہم گئے وہاں کے حالات یہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا. تو وہاں پر ہم نے مدرسہ چلایا. وہاں پہ بچوں میں, بوڑھوں, بزرگوں میں ہم نے علم دین وہاں پر پھیلایا. اس کے بعد ہم نے فلاشیا اسکول, فلاشیا جہاں پر ہمارا مکھیالے, ہمارا مکھیہ آفس فلاشیا جاگیر کے اندر ہے, وہاں پر ایک سرکاری اسکول ہے. اس سرکاری اسکول کو ہماری سنستھا نے گود لیا اور وہاں پر جو بھی ضرورت پڑتی ہے ہماری سنستھا وہاں پر مدد کرتی ہے. اور وہاں پر ہم نے سویٹر بانٹے. پاس میں گاؤں کودیا کیڑی ہے, وہاں پر بھی ہم نے بچوں کو اردو کی کتابیں نہیں دی, وہاں پہ کتابیں دی. کپاسن گرلز اسکول کے اندر بھی بچوں کو پڑھنے کے لیے اردو کی کتابیں نہیں دی, وہاں پر بھی ہم نے کتابیں دی. اس کے علاوہ ہم نے کپاسن شہر خاموشہ کے اندر اور فلاشیا جاگیر اسکول کے اندر ہم نے پریاورن کو دیکھتے ہوئے سرکار نے ایک ابھیان چلایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے. تو اسی کے متاثر ہوتے ہوئے ہم نے کپاسن قبرستان کے اندر اور فلاشیا کے اندر ورکشا روپن بھی کیا. اور حاجیوں کے لیے حج کمیٹی چتور گڑھ کے مدد سے کپاسن میں کیمپ لگایا. جو بھی حاجی حضرات حج پر گئے ان کے ہم نے نشلک فارم بھروائے, ان کے ہم نے پاسپورٹ بنوائے. یہ کام بھی ہم نے کروایا. اس کے علاوہ پچھلے سال جو بھی صحابہ راجستھان سے حج پر گئے تو
हमारी कमेटी के मेंबर हजरात जयपुर गए, वहाँ पर जो भी हजरात हज पर गए सभी को तस्बीह मुसल्ला हमारी तरफ से उनको तोहफा दिया गया और उनसे दुआ की गई कि आप हमारी संस्था के लिए दुआ करें। शायद उन हाजियों में से किसी की दुआ हमारी संस्था को लगी और उस दुआ की वजह से ही बहुत कम समय के अंदर हमने इतना बड़ा काम किया। हमने वादा किया था कि हम अभी रमजान शरीफ में जब हमने चंदा किया था सभी लोगों से हमने वादा किया था कि हम इस साल दारुल उलूम खोलेंगे, तो हमने आज वो काम भी हमारा पूरा हुआ और इंशाअल्लाह हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। हमारी संस्था का मकसद है कि इस संस्था के अंदर दारुल उलूम के साथ साथ हिंदी भी हो, अरबी भी हो, उर्दू भी हो, और एक और हमारा मकसद है कि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ के जाए उसको बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा भी दे, ताकि यहाँ से निकलने के बाद कोई बच्चा निकले ये नहीं सोचे मैं सिर्फ मौलाना बनूंगा, वो ये भी सोचे मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूं, वो ये भी सोच सकता है कि मैं अच्छा मैकेनिक बनूं, वो ये भी सोचता है मैं कोई अच्छा बिजनेस करूं। इस तरीके की हमारी सोच है कि आने वाले वक्त के अंदर ऐसी व्यवसायिक शिक्षा भी हम हमारी संस्था के द्वारा चलाएंगे, ताकि ऐसे निकलने के बाद वो बच्चा अपने भविष्य के लिए सोचे नहीं, उसके पास ऐसा हुनर हो, उस हुनर की वजह से वो कामयाब और कामरान हो सके। साथ ही मैं मेरी बात को इन 4 लाइनों के साथ एहतमाम करता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डॉक्टर साहब ने हमको हौसला दिया, हम उनके साथ लगे। हमारी संस्था के अंदर भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, पाली, जयपुर और कोटा तक के हमारे संस्था के मेंबर हैं। सभी मेंबर हजरात हमारी छोटी सी आवाज़ पर जब हम बुलाते हैं यहाँ पर तशरीफ ले आते हैं और हमको मदद करते हैं। इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब से वादा करता हूँ, हमारी कमेटी के मेंबर साहब की जानिब से, सभी मेंबरान की जानिब से आप हमको गाइड करते रहिए। इंशाल्लाह हम आपके ख्वाब को पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे। हमसे जो कुछ हो सकेगा पूरे से पूरा करके इस संस्था के जो उद्देश्य है उन उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे। हमारी पूरी हिम्मत से साथ हम काम करेंगे। इसी के साथ मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कलम लामा ओ लो कलम कामा ओ दफ्तर खामोश, सुखने नबी पर सब तौसीफ नबी पर सब सुखन खामोश। इश्क साबित है तो आका की सना गाएंगे, इश्क साबित है तो आका की सना गाएंगे। चुप न राम के हो गए सूर्य कौसर खामोश। एक शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर बुरे गुलजार होता है। एक मर्तबा इंतहाई अकीदत मोहब्बत के साथ इस अंदाज में दरूद पाक पढ़े। एक शायर कहता है, पढ़ो दरूद पाक करीने से खुदा जाए रसूल पाक मदीने से। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, सयजअल लहुर रहमान उद्दा, अल्लाह फरमाता है मैं लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता हूं। कैसे मोहब्बत डालता है? हदीस पाक में आता है, सबसे पहले अल्लाह उससे मोहब्बत करता, फिर उसके बाद अल्लाह सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार जिब्रील को हुक्म होता है, ऐ सैयदुल मलाइका जिब्रील, मैं फला बिन फला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। यहाँ तक कि जिब्रील को हुक्म होता है पूरे आसमान दुनिया में ये आवाज लगाओ, निदा लगो, अल्लाह और सैयदुल मलाइका फला बंदे से मोहब्बत करो। उसके अल्लाह सैयदुल मलाइका के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह के हुक्म से वही सैयदुल तमाम फरिश्तों के सरदार जमीन पर आ जाते हैं, या और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आते हैं। लोग जो जिससे अल्लाह फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते। उसी को हदीस में आता है, आपने सुना होगा, गोया कि उसका बोलना अल्लाह का बोलना, उसका देखना अल्लाह का देखना, उसका चलना अल्लाह। इसके लिए इतना आसान नहीं जितना समझे। हम बोलते हैं जरूर मर करते कुछ नहीं। आज शिकायत सबसे बड़ी चीज जो है, मैं इंशाअल्लाह चंद मिनट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं हर एक इंसान इल्म करता है और बयान करता अपने इल्म अमल के हिसाब से जितना उनकी। मेरा ये कहना है, मेरा ये तजुर्बा है, हम क्यों मार खा रहे हैं? हम बातें जरूर करते, अमल नहीं करते। आज मुसलमानों का मेरा तजुर्बा है
مسجد میں جائیے, چاہے جمعہ ہو یا 5 ٹائم کا ہو, اگر ایک امام صاحب 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو سارے کی گردن موڑ جاتی. اور قرآن میں کیا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نماز کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ نماز کو بھی وقت مقررہ پر رکھا گیا. ہم وقت کی قدر نہیں کرتے, قیمت نہیں کرتے. نماز کے لیے 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو امام کو ایسا لگتا ہے کہ یہی لگتا ہے کہ اس کو اللہ نہ کرے کہ ایسا لگتا ہے کچھ کہہ دے یا کچھ اس کے ساتھ معاملہ آ جائے. مہاراج ہمارا حال یہ ہے, میت ہو جائے تو 2-4 دن گزار دیتے ہیں, کئی تو 12 دن 10 دن کھانے میں نکال دیتے ہیں. شادی میں بلایا جائے تو یہ حال ہو جائے, مگر ہم پڑھنے کے لیے نہیں آتے. آپ نے سنا ہوگا علم پر کئی لوگ گفتگو کیے, کئی لوگ محبت پر گفتگو. اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائے گا, جہنمی جہنم میں جائے گا, اس کے باوجود بھی اس کو افسوس ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کا؟ جب جنت میں جائے تو اس کو وقت کا افسوس ہوگا. وقت جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے وہ پہاڑوں پر کمان ڈالتی ہے, دریاؤں پر اپنے دریاؤں کو غلام بنا لیتی ہے, ہواؤں کو غلام بنا لیتی ہے, ساری دنیا کو اپنے فاتح کی طرح اس پر مسیر, اس پر ایک ہوائی جہاز کی طرح سیر کرتا ہوا. آج ہم وقت کی قدر نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ایجوکیشن کی کمی. اپنے آپ کو بڑا چنتا, یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, ہر ایک کوئی ماسٹر نہیں ہو سکتا, ہر ایک کوئی افسر نہیں ہو سکتا, ہر ایک کوئی عالم نہیں ہو سکتا. مگر اللہ کے نبی فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر ایک مسلمان مرد عورت کو علم سیکھنے کا بس کہ فرض نہیں, فرض عین ہے. اتنا سیکھے کہ فرض تو جانے, واجب تو جانے, سنت تو جانے, مستحب تو جانے, جائز کیا ناجائز تو جانے. آج مستحب کو ہم فرض سمجھتے ہیں, ہم سنت کو فرض سمجھتے ہیں, اور فرض کو ادا ہی نہیں کرتے. کئی لوگ جو چیز ہے اسلام میں سلام پڑھنا ہی مستحب فرض نہیں ہے, فاتحہ کرنا مستحب فرض نہیں ہے, مگر ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ فرض نہیں کو فاتحہ کے پیچھے نہ کریے تو کہتے امام صاحب یہ بہت بڑا بدعقیدہ. کوئی لوگ اگر مجبوری سے سلام نہ پڑھے تو یہ اس پر الزام لگتا ہے. پڑھیے, بے شک رسول کی محبت ہماری فرض نہیں ہے, آپ کو جاننا پڑے گا فرض کیا. جب نبی پر نماز معاف نہیں ہے, کسی رسول پر معاف نہیں ہے, تعلیم کسی پر معاف نہیں ہے, آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہو, آپ شکشا نہیں حاصل. شکشا صرف علم ایک انسان کے لیے نہیں, ہر قوم کے لیے ہے. علم جب جس قوم میں ہوتی ہے وہی قوم پہاڑوں پر دریاؤں پر اپنا کمن ڈالتی ہے, بڑھ کرتے اثر نہیں کرتا. امام صاحب جمعہ میں تقریر نہیں کرتے, اس کا اثر نہیں ہوتا. اس سے پہلے ایک بات یاد رکھنا, ہم کھاتے ہیں کیا, ہم پہنتے ہیں کیسا. دعا کرنے کرانے سے پہلے آپ کھانے پینے کی طرف دیکھیے. حدیث میں آتا آپ جس کے بارے میں آج جس مہینہ غوث پاک کا آپ چل رہا, آپ نے چراغا تو کرتے ہو, فاتحہ تو لگاتے ہو, مگر آپ فرماتے مجھے بے نمازی کے گھر کا کھانا پسند نہیں. ایک شخص نے روزی کی شکایت کی, آپ نے کہا تجھے نمازی کے گھر کی نمازی کی نظر لگ گئی. آپ نے کہا پردہ ڈال دو. پردہ تو دور کی بات, ہماری ماں بہن بیٹی بھی پردہ نہیں کرتے. ملا ماشاءاللہ حاجی صاحب و نمازی صاحب وہ بھی حکم نہیں دیتے, اور کہتے نیا ماڈل ہے. نیا ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, شریعت میں جو چیز فرض ہے واجب ہے, دنیا قانون چاہے کوئی بھی چیز ہو جائے قانون کبھی نہیں بدل سکتا. فطرت ہے, اسلام ایک فطرت رکھی گئی. آپ سائنس حاصل کیجئے, ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, کچھ بھی بنیے, بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضروری ہے. مگر یاد رکھیے جو اسلام میں جو اللہ اور جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, شریعت کو آپ بدل نہیں سکتے. شریعت میں اسلام کے کچھ ارکان ہیں. نبی پر نماز معاف نہیں ہے. زکات کے لوگ 70,000 کا عمرہ کرتے ہیں اور 1.5 لاکھ کا کھانا کرتے, میں نے دیکھا, اور بڑی شان سے کھلاتے. اللہ معاف کرے کم سے کم 20-25 ہزار کا تو چوتھرا مالا پہن لیتے. یہ کیا بھائی, آپ پھر تو کہتے ہو ایجوکیشن ہونا چاہیے دین کا, مسلمان کا. آپ کبھی کہا کہ کسی غریب کی مدد کر دو, مدرسے میں یتیموں کو دے دو, کسی اور کسی مدد کر دو, اس پر آپ کبھی گفتگو نہیں کرتے. جو کرتا ہے اس کی ٹانگیں گھیستے ہو. ایسا آپ نے دیکھا جس چھیتر میں رہتے ہو پورے ہندوستان کی ہندل والی ہے, آپ نے کبھی سنا مالا لے کے تو جاتے ہو, پھول لے کے کبھی سنا نہیں. آپ ایک روٹی موٹی جو کی یا باجری جو بھی کھاتے ہو اس کے 3 حصے کرتے, آدھا درویشوں کو دیتے, آدھا اپنے رفقا کو, آدھا ایک ٹکڑا اپنے کھاتے. کہتا زندگی وہ کیا جو اپنے کھائے, زندگی وہ ہوتی جو دوسروں کو لٹتی. مگر آپ صرف مالا لے کے جاتے ہو, منگی چادریں لے کے, سیکھ کے کچھ نہیں آتی. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی فرماتے علم حاصل کرو, ماں کے گوشت سے لے کے قبر تک حاصل کرو. آج ہم سب کچھ سیکھتے ہیں. بڈھا ہو گئے 70 سال کے, موبائل سیکھ رہے, 5G 4G بھی نہیں تو 5G بھی سیکھ رہے, گاڑی سیکھ رہے, 2 ویلر سے لے کے 4 ویلر نہ سیکھ رہے تو علم نہیں. بڈھے ہو گئے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا,
गोसल करने का तरीका नहीं आ रहा, वो गोसल कैसे किया जाए, अगर कोई बीमार हो तो तयम्मुम कैसे करे, ये नहीं करे। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, तब आपको इल्म की कदर होगी, तब आप जानेंगे कि इस्लाम में दीन सहलुन का नाम, दीन आसानी का नाम, मुश्किल का नाम नहीं। ये दीन वही पैगाम देता है जो 1400 बरस पहले नबी गार हिरा के पहाड़ से हुक्म दिया था, ऐ लोगों मैं सीखने और सिखाने के लिए आया हूँ। और मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल जब आए, 2 सहाबा की जमात थी, एक अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का तौबा इस्तगफार कर रही थी, एक जमात वहाँ फिका पर गुफ्तगू कर रही थी। अल्लाह के नबी ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे थे एक मरतबा सुभान अल्लाह का, और जो फिका पर गुफ्तगू जन्नत पर जहन्नम पर अल्लाह को वाकिल पर गुफ्तगू, अल्लाह के नबी 3 मरतबा सुभान का, और उसके साथ कहा तुम भी हक पर हो, मगर मैं इनके साथ हूं, मैं खुद सीखने और सिखाने के लिए आया। इसलिए इल्म बहुत ऐसी, इल्म नूर है। अल्लाह नबी को भी कुरान में कहा गया कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी अल्लाह से इल्म की दुआ मांगता रहे। मैं रब्बे कदीर से दुआ करता हूँ कहने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। मेरे साथियों, राजस्थान मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब का पासा में तशरीफ लाए, और जब वो तशरीफ लाए हमारी दरगाह कमेटी बनी थी, और वो आए तो उन्होंने सबसे पहली बात ये की, यार अख्तर साहब, सैयद साहब आप एक काम करो, कपासन में दारुल उलूम नहीं है, इतना बड़ा कपासन और कपासन में दारुल उलूम नहीं, तो ये क्या बात है। और सही बात तो ये है कि अब ये हालात है कि दारुल उलूम भी 2-3 हो गए, और मदरसे भी हर महल्ले और हर कित्ते में मदरसे हैं। तो इल्म के ये चिराग जले, और इस काम को जब आगे बढ़ाने लगे तो डॉक्टर साहब का हमें इतनी जोरदार सरपरस्ती मिली तो हम फूल के कुप्पा हो गए, ऐसे हुआ, हमें इतनी ताकत है। तो इन लोगों का जो हमें रास्ता मिला ना, और उसके साथ हम जब पब्लिक में गए, जनता में गए, तो भरपूर सहयोग मिला। सब लोगों ने जिस जगह जहां गए दिल खोल के हमें ताउन किया। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि ये हमारे पूरी टीम की आप पुष्ट पनाही करते रहें। इंशाअल्लाह हम तक जब तक हम हमारे जान में जान है, हम कौम की खिदमत इस तरीके से करते रहेंगे, और इल्म की खिदमत कर लेंगे तो कौम की खिदमत अपने आप ही होगी, कोई ज़रूरत ही नहीं दूसरा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Lord, to start my speech with this शेर of Allama Iqbal। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नसे मन के कसरे सुल्तानी के कुंबत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। डॉक्टर अंदर साबिर दीवान वेलफेयर सोसाइटी को शुरू हुए हम सब की अकल के अंदर 2 साल हो चुके हैं, और असल में इस सोसाइटी को शुरुआत हुए बरसों हो चुके हैं। जब डॉक्टर साहब ने हिजरत करके शहर राजस्थान के अंदर आए, एक अरसा उम्र गुजारी तन्हाई में, बहुत तन्हाई में रातें गुजारी, और तन्हाइयों की रातों के बाद आप और हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं। एक अरसे के बाद आप सब हम जमा हुए हैं, एक उम्र गुजरी है, तब आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और जो अल्लाह अवाम एक स्कूल की भी तामीर की जाएगी इस डॉक्टर साबिर दीवान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। और आज के नौजवान कौम इसलिए नहीं बदल सक रही है कि नौजवान गुनाह में मुब्तला हैं। जिस तरह सलाउद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उस कौम के अंदर फहासी को आम कर दें, और नौजवान फहासी के अंदर आम है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हर जगह के नौजवान गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं, और हर जगह नशे के अंदर मुब्तला हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए जितने भी अपराध और जो भी होते हैं, ये सारे नशे और ये सब लोग ऐसे ही होते हैं जो नशे के अंदर मुब्तला होते हैं। तो कल आपसे लोग भी सवाल करेंगे कि आपने उम्मत के लिए क्या किया, आपके बच्चे भी सवाल करेंगे, आने वाली नस्लें जो अभी स्कूलों में जा रही है, जिनको अपना मुस्तकबिल अगर मुश्किल नजर आएगा तो आपसे सवाल करेंगे आपने उम्मत के लिए क्या किया। और आने वाली नस्लें और आपके लोग और आपका खुद ही भी सवाल करेगा कि आपने उम्मत के लिए क्या किया है। और आने वाले वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी सवाल करेगा कि आपने
کیا کیا تھا آپ کو اتنا وقت ملا؟ آپ کو سلطنت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حکمرانی دی ہے اپنی زندگی کے اوپر. اگر انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر انسان کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ سوال ہوگا. اور یہ مدرسہ پہلا قدم ہے سوسائٹی کی طرف سے، اور انشاءاللہ یہ سوسائٹی اس مدرسے کو اسکول میں تبدیل کرے گی اور آنے والے وقت میں کالج میں بھی تبدیل کرے گی انشاءاللہ. علم نوجوانوں کے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ علم اللہ کی پہچان کراتا ہے. دنیا کی ہر شے اللہ کی پہچان کراتی ہے، چاہے غم ہو، خوف ہو، یا پھر اپنا کوئی گزر جائے تو بھی وہ اللہ کی پہچان کراتا ہے. جو چیز اللہ کی پہچان کراتی ہے وہ رحمت ہے، اور جو چیز اللہ سے دور کر دیتی ہے وہ آزمائش، بہت گہری آزمائش ہے. اور اگر کوئی چیز، تعلیم اگر اللہ سے دور کر دے تو تعلیم تباہ و برباد کے راستے پہ لے جاتی ہے. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. انشاءاللہ علم کی راستے پہ گزرے ہیں. نانا جی نے بہت بہترین فیصلہ کرا ہے یہ دارالعلوم کھولنے کا، اور انشاءاللہ اس کے اندر اسکول کی بھی تعمیری کام جلد انشاءاللہ چالو ہو جائے گا چند سالوں کے اندر. اور اجازت چاہتا ہوں، اور جو کچھ میں نے غلطی کری وہ میری تھی، جو حق بیان ہوا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا. السلام علیکم. ادھر سے کبھی ادھر سے سیل مور، میں شہر طیبہ کی سیل لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے. میں شہر طیبہ کی سیل لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے. کام اتنا تو کر گزرنا، کام اتنا تو کر گزرنا. یعنی شاعر ہمیں اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو کوئی ایسا کام کر کے جائیں تاکہ آپ کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد کریں. والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے اچھے اپنے تاثرات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سماعت فرمایا. آج ہم اور آپ جس بزم کا حصہ ہیں، یہ ایک افتتاحی تقریب ہے دارالعلوم صابری دیوانہ کی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیاں عطا فرمائے. میں بھی چند باتیں مختصر وقت میں عرض کرنے کے اپنے کلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آپ ارشاد اور آپ عرض گزار ہوتے ہیں کہ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے. یہ ابتدا کا عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. اور پھر اس میں اشعار بہت ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری یا رسول اللہ. کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری، تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے. فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے. مقطع میں کمال ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر. حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، فیصلہ بھی کس کا ہے، رحمت کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر. حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے. ہم اور آپ آج جس مجلس کا حصہ ہیں، جس محفل کا حصہ ہیں، اس کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چند جو معقولات ہیں جو احیاء العلوم میں انہوں نے ارشاد فرمائے، اس سے میں ابتدا کرتا ہوں اپنی بات کو، تاکہ
مختصر وقت میں اپنی مکمل بات میں کر سکوں. آپ فرماتے ہیں، اور یہ بات کس پر ہے کہ دراصل ایک عربی کے شاعر نے کہا تھا، عربی ادب کے بہترین شاعر ہوئے ہیں، کہ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. انسان چاہے ظاہری زیب و زینت کتنا ہی اختیار کر لے، کتنا ہی بہترین کپڑا پہن لے، وہ انسان خوبصورت نہیں ہے. تو خوبصورت کون ہے؟ ان الجمال جمال العلم والادب. انسان کی اصل خوبصورتی علم و ادب کے ذریعے ہوتی ہے. اپنال ہو جائے اسے والد کا، اس کو یتیم کہا جاتا ہے، لیکن عربی کے شاعر نے کہا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، کہ وہ انسان یتیم نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، بل الیتیم یتیم العلم والادب، کہ یتیم تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم و ادب کی دولت نہ ہو. امام غزالی کیا فرماتے، الناس کلہم موتا الا العلماء، کہ تمام انسان مردار ہیں، علم والے زندہ ہیں. بات مختصر ہے، تفصیل میں جانا چاہتا نہیں، آپ سمجھ لیں، سمجھداروں کی محمون کلہم فی خسران الا العاملون. فرماتے ہیں کہ علم والے بھی تمام کے تمام گھاٹے کے اندر ہیں، فائدے میں صرف وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ کے اندر آپ علم رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر اگر علم کی اگر روشنی نہیں اگر پھیلا رہے ہیں، پھر آپ سراسر گھاٹے میں ہیں. اب یہ آپ کہیں گے کہ صاحب ہم کیسے پھیلائیں؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جس بھی پیشے سے آپ وابستہ ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، MBBS ہیں، تب بھی آپ اپنے علم کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ علم و ادب کا روشن آپ شمع کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے ادب کی، وہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ اس سے اس کا اسٹیٹس پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے. کیونکہ دیکھیے فی زمانی ہی اور پریکٹیکل کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اسی کی بنیاد پر آج جب ریسرچ ہو رہے ہیں، یہ جہاز اگر پیدا ہو رہا ہے تو یہ سمجھیے مت یہ صرف آج کی تحقیق ہے، پہلے کے لوگوں نے تحقیق کی تھی، اسی کی بنیاد پر آج کامیابیوں کی بنیاد پر لوگ سوار ہو کر کے ہواؤں پر اپنی کمندیں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بنیاد 200 سال 400 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ڈالی. اسی کی بنیاد پر آج جب تحقیق ہوتی ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے کسی بھی فیلڈ کی باتیں ہوں، وہ پہلے کی تحقیق تھی. آج جب اتنے تحقیقات اس میں ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر عروج و کمالات حاصل ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات یہاں پر جمع ان کی دعوت پر ہوئے. دیکھیے بہت اچھے انداز میں مجھ سے پیشتر حضرت نے آپ کو بڑی قیمتی باتیں بتائیں. اگر عمل کیا جائے تو یہ ضرورت بھی تھی کپاسن کی کہ کپاسن 83 برس نہیں بلکہ اور پہلے سے جب سے حضرت دیوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود یہاں ہے، مرکز روحانیت بنا ہوا ہے، اور قیامت تک جب تک ان کا وجود مسعود یہاں ہے مرکز روحانیت بنا رہے گا. لیکن ضرورت تھی تو مرکز علم کی ضرورت تھی، جو ڈاکٹر صاحب نے محسوس کی اور اس بیڑے کو اٹھایا. اور آپ حضرات کی بھی میں داد دعا، آپ ان کے کاندھے سے کاندھا لگا کر اس کام میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، طالب العلمی بین الجہالی کالحی بین الاموات. علم کا طلبگار جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے زندوں کے درمیان، مردوں کے درمیان زندہ. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ شیخ سعدی نے کہا، علم چندہ کے بیشتر خوانی چو در تو عمل نیست ندانی. علم چاہے جتنا سیکھ لو تم، اگر تجھ میں عمل نہیں ہے تو تو جاہل ہے. کہتے ہیں خردمند باشد طلبگار علم، کہ عقل مند ہی علم کا طلبگار ہوتا ہے. بے وقوف کو کبھی علم کی طلب نہیں ہوتی، بے وقوف کبھی علم کی طرف راغب نہیں ہوتا. کہتے ہیں خردمند باشد طلبگار علم، کہ علم کا جو طلبگار ہوتا ہے وہ عقل مند ہی ہوتا ہے. کہ گرمست پیوستہ بازار علم، اس لیے کہ علم کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے، علم کی جستجو میں رہے. آج کے دور میں دیکھیے تو علم ہے، علم نہیں ہے تو ہندوستان کا ماحول بگاڑا جا رہا ہے.
मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। किस बुनियाद पर? कि बेचारे इल्म नहीं है। वरना आज भी गैर मुस्लिम जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोसाइटी वाले हैं, वो कभी माहौल को गर्म करने की कोशिश नहीं करते। बहरहाल जिस चीज़ की कमी महसूस हुई वो डॉक्टर साहब ने यहाँ काम अंजाम देने की कोशिश की और दारुल उलूम का जो बुनियादी काम है बहुत पहले कर दिया। उसके बावजूद आप हजरात का यहाँ इकट्ठा होना, उलमा का आ जाना और खुलाफा का आ जाना, बड़ी बड़ी नेक हस्तियों का यहाँ आ जाना, ये इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह ये काम पाए तकमील तक पहुँचेगा। ये तो इख्तिताम का वक्त है, मुझे खड़ा कर दिया गया, मैं ज़र्रा नवाजी समझता हूँ। आखिर में बस यही कहूँगा कि काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए। अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए। और पुश्ते नबी पर मोहरे नबूवत को चूम कर, पुश्ते नबी पर मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ मिल रहा था वकासा से पूछिए, क्या लुत्फ मिल रहा था वकासा से पूछिए। डॉक्टर साहब तशरीफ लाएं, उससे पहले आइए हम उनका इस्तेकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब डॉक्टर अंजर साहब, जनाब डॉक्टर अंजर साहब। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इजलास जो ये मजलिस सजी हुई है, उस मजलिस के सदारत आफ्ताब आलम साहब किबला की सदारत में हो रही है और स्टेज पे मुहतरम जी वकार तमाम बुजुर्ग और साहब जी वकार स्टेज पे जलवा फरमा है और दूर दराज से आए हुए भी हमारे चाहने वाले, हमारे से मोहब्बत करने वाले, हमसे इश्क रखने वाले भी यहाँ जलवा फरमा है। और ख़ासकर मैं अपने तमाम चाहने वालों का शुक्रगुजार हूँ और हमने जो वादे और मुआहदे करे थे उन वादे और मुआहदे पे खरे उतरे हैं। कुरान फरमाता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान के बदले एहसान चुकाना चाहिए। हम तमाम हजरात से चंदे लाए, भीख मांगे थे कि हमें एक दारुल उलूम की इब्तिदा करनी है। दारुल उलूम की शुरुआत इसलिए करें कि हमारे बच्चे दीन के तरफ से बिल्कुल फिर चुका है और दुनियावी इल्म से भी फिर चुका है। हमारा इरादा है कि हम एक ऐसे मदारिस खोलें जिसमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाए और बच्चे वहाँ से पढ़ लिख के कामयाब हो। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की ताउन से, आप लोगों की इमदाद से, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से और बुजुर्गान दीन के सदक़े में और उनके निस्बत से, उनके सिलसिले से हम यहाँ तक ले आए। और आज ये दिन है जो दारुल उलूम की इब्तिदा हो गई। आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमें अपनी हिम्मत और क़ुव्वत के साथ हमारी मदद फरमाएं। और मैं उन लोगों से भी इल्तिजा करूँगा कि जो लोग हमारी इत्तबा ना कर सकें, जो लोग हमारी मदद ना कर सकें, हमारी मुखालफत ज़रूर करना। इसलिए करना कि हमें अक्ल शऊर आ जाएगा। इंसान जब मैदान में उतरता है और जब दो पहलवान होते हैं तो लड़ाई होती है, तो जो मजबूत पहलवान होगा इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएगा और कमज़ोर पहलवान शर्मसार हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। कुछ बातें मैं यहाँ कहूँगा कि जैसे अभी हाफिज अब्दुल रहमान साहब कहे कि यहाँ 3-4 मदरसे चल रहे हैं। हमारे पास दावत आई थी, दावत इस्लामी की जब नींव रखी जा रही थी, मैंने कहा उन लोगों से कि आप लोग इंशाअल्लाह यहाँ खूब मदारिस खोलें, हम आपके साथ हैं। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगा तो हम आपका साथ देंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मोहल्ले में आप मदारिस खोलें, लेकिन कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
آپ ایک رسی میں بن جائیں, ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں, آپس میں اتفاق پیدا کریں, لیکن نفاق پیدا نہ کرنا. اگر نفاق پیدا کرو گے, بانٹو گے, تو آپ کی بھی مدارس نہیں چلے گی اور ہماری بھی نہیں چلے گی. اس لیے آپ خوب کریں, خوب کریں, آپ خوب مدارس کھولیں, آپ چلائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ساتھ دیں گے. کیوں دیں گے؟ آپ کی ضرورت ہوگی جہاں وہاں ہم کھڑے ہیں. ہم ایسے شخص ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ دیں گے. آپ چاہے جتنے مدارس کھول سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ کرنا, آپس میں نہ اتفاقی پیدا نہ کرنا, اور اگر کرنا ہو تو آمنے سامنے کرنا. اس سے آپ کی بھی مدارس چلیں گے اور ہماری بھی مدارس چلیں گے. اس لیے کہ الحمدللہ ہماری لنک بہت تگڑی ہے, بہت تگڑی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں, ہماری لنک راجستھان کے اندر راجسمند, ادے پور, بھیلواڑہ, چتور, اجمیر, ڈونگرپور باسواڑہ, سوائی مادھوپور, بیکانیر, جیسلمیر, جالور, یہ سارے ہمارے لنک ہیں. اس کے بعد آگے چلتا ہوں گجرات, آگے چلتا ہوں مہاراشٹر, آگے چلتا ہوں یو پی, آگے چلتا ہوں تلنگانہ. الحمدللہ ہمارے پاس لنک بہت ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم آپ کی امداد کر سکتے ہیں, لیکن نہ اتفاقی نہ کرنا, اتفاق پیدا کرنا. آپ کی بھی مدارس چلیں گے اور ہمارے بھی مدارس چلیں گے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ, یہ ایسی جگہ ہے جہاں علم بانٹنے کی جگہ ہے, جہاں علم کو بڑھاوا دینے کی جگہ ہے, وہاں مل جل کے سب کام کریں. آج کل کے زمانے میں نہ اتفاقی کی بات بہت چل رہی ہے. نہ اتفاقی کرنے سے قوم برباد ہو جائیں گے, قوم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے جہاں تک ہو سکے آپس میں اتفاق پیدا کرنا. اور ہمارے چاہنے والے, ہمارے ملنے والوں سے میرا گزارش ہے کہ اس دارالعلوم کی امداد کریں, مدد کریں. انشاءاللہ تعالی یہ دارالعلوم آگے ترقی کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی اسرار کے جگہ ایک طرح سے فی سبیل اللہ آدمی آ کے ہمیں پیسے دیے. ایک مہربان علم کو چاہنے والا رات کو میرے پاس آیا اور اس نے اس شرط پر مجھے پیسے دیے کہ آپ یہ کسی کو نام نہیں بتائیں گے. اور وہ 5100 روپیہ وہ مجھے دے کے چپ چاپ اور نکل دیا. اسی طریقے سے میرے بزرگ, میرے بھائی صاحب ممبر صاحب, ان کا تو میں نام لوں گا کیونکہ یہ میری بہت پشپنائی کرتے. نہ شکرانہ ادا کیسے کروں گا جو آدمی میری زبردست پشپنائی کرتا ہے اور میرا ساتھ دیتا ہے. یہ پوری ٹیم ہے صاحب لمباڑا کی. میں جتنا ان پہ مطلب فخر کروں اتنا کم ہے. یہ لوگ اتنے بڑھیا بڑھیا کام کرتے ہیں. اختر پٹیل صاحب ہے, بھرو جاگیردار صاحب ہے, اور مصطفیٰ صاحب ہے, یہ میرے ساتھی لوگ ہیں. اور ان کو دیکھتے ہی میں خوش ہو جاتا, اللہ نام سنتا ہوں تو خوش رہوں. تو انہوں نے 7,860 روپے ادارے میں دیے. ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. یہ پیش فرمایا کہ کچھ لوگوں نے روپے پیسے کی شکل میں اس ادارہ کی امداد کی. تو یہاں پر آئے ہوئے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں, اگر آپ حضرات بھی ہمارے اس ادارے کی, سنستھا کی کچھ امداد کرنا چاہیں تو یہ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہاں لکھا بھی سکتے ہیں اپنا نام. کسی بھی طریقے سے آپ کو 1 روپیہ, 2 روپیہ, 100 روپیہ, 1000 روپے جو بھی دینا چاہیں. اور اگر فی الحال اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے, آپ لے کر نہیں آئے ہیں, تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ یہ سوچ کر آئے چلو وہاں رسید کرا لیں گے. اگر ایسا نہیں ہے, آپ آئے ہیں اور آپ کے ذہن میں بات آ رہی کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا, ہم بھی کچھ رقم لے کر آئے ہوئے ہوتے تو ہم بھی اس ادارے کی مدد کر دیں, تو آپ اپنا نام لکھا دیجئے, رقم لکھا دیجئے, اور جب آپ کی سہولت ہو تو آپ اس ادارے میں اس رقم کو, اس پیسے کو پہنچا دیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی اس خدمت کو ضرور قبول فرمائے گا. تو جو حضرات ایک منٹ, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر
सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मुस्तफा खैरुल वरा हो सरवरे हर दो सदा हो क्यों रज़ा मुश्किल शाह हो या नबी सलाम अलैका या रसूल हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله والصلاة والسلام قضية الساهل لنا إشكالنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم خدایا بحق بنی فاطمہ قبر کیوں یا اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ غلطیاں ہو جائے تو معاف کرا ہے بس صابر کی یہ سستا ہے انجر صاحب منائے انجر صاحب منائے صابر کی یہ سستا ہے صابر کی یہ سستا ہے انجر صاحب منائے انجر صاحب منائے ہم سب ان کی خوشیوں میں ہم سب ان کی خوشیوں میں جشن منائے یہ سنستھا تو صابری سنستھا ہے غریبوں کا سہارا ہے یہ سنستھا تو صابری سنستھا ہے غریبوں کا سہارا ہے یہ سنستھا تو صابری سنستھا اور جتنے بھی آئے ہیں ایک ایک شعر سنیں پہلا دن سماعت فرمائیں اس سنسا میں جڑتے ہیں مایوس نہیں ہوتے اس سنسا میں جڑتے ہیں مایوس نہیں ہوتے
मेरे भाई से जुड़ते मायूस नहीं होते, इस संस्था में जुड़ते मायूस नहीं होते। इसी के साथ दीवाने सबका ही भला करते, साबिर के ये दीवाने सबका ही भला करते, इस संस्था में जुड़ते मायूस नहीं होते, इस संस्था में जुड़ते मायूस नहीं होते। साबिर के ये दीवाने सबका ही भला करते, साबिर के ये दीवाने सबका ही भला करते। ये अंदर साहब की संस्था दीवाने बहुत है आए, ये अंदर साहब की संस्था दीवाने बहुत है आए। ये संस्था में तुम देखो सब झूम झूम के गाए, ये संस्था तो साबरी संस्था है, गरीबों का दूसरा मन या अली मौला मौला, 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 या अली मौला मौला। दूसरा मन, अंदर साहब किसी को मायूस नहीं करते, अंदर साहब किसी को मायूस नहीं करते, अंदर साहब किसी को मायूस नहीं करते, अंदर साहब किसी को मायूस नहीं करते। ये संस्था वाले भी तो सबकी ही मदद करते, ये संस्था वाले भी तो सबकी ही मदद करते। अंदर साहब किसी को मायूस नहीं करते, अंदर साहब किसी को मायूस नहीं करते। ये संस्था वाले भी तो सबकी ही मदद करते, ये संस्था वाले भी तो सबकी ही मदद करते। अंजर साहब की मोहब्बत ये सब जो यहाँ पर आए, अफजल साहब की मोहब्बत ये सब जो यहाँ पर आए, ये बच्चे और दीवाने, ये बच्चे और दीवाने साबिर के गुण गाए। संस्था तो साबिर संस्था है, गरीबों का सहारा है। संस्था तो साबिर संस्था है, गरीबों का सहारा है। संस्था तो साबिर संस्था है, गरीबों का ये संस्था वाले भी तो सब आपके पास आते हैं, ये संस्था वाले भी तो सब आपके पास आते हैं, ये संस्था वाले भी तो सब आपके पास आते हैं, ये संस्था वाले भी तो सब आपके पास आते हैं। कोई दर्द सुनाने आए, कोई टुकड़ा सुनाने आते, कोई टुकड़ा सुनाने आए, कोई टुकड़ा सुना देते,
दीवाने, फरियाद हमारी सुन लो ये संस्था साबरी संस्था है, गरीबों का सहारा है, ये संस्था साबरी संस्था है, गरीबों का सहारा है, ये संस्था साबरी संस्था है, गरीबों का सहारा है। और समझिएगा तरफ हम शेर है साबिर के, हम अपना अदा कर देंगे, हम शेर है साबिर के, हम अपना अदा कर देंगे, एक जान है क्या सोचा में साबिर पे फिदा कर देंगे, एक जान है क्या सोचा में साबिर पे फिदा कर देंगे, दीवाना मिला है हमको साबिर की अता है ये तो, दीवाना मिला है हमको साबिर की अता है ये तो, ये संस्था आगे बढ़ेगी, ख्वाजा का कर्म है देखो ये संस्था साबरी संस्था है, ये संस्था साबरी संस्था है, गरीबों का सहारा है, ये संस्था साबरी संस्था है ये तो, साबिर की अता है ये तो, ये संस्था आगे बढ़ेगी, ये संस्था आगे बढ़ेगी, ख्वाजा का कर्म ये देखो ये संस्था साबरी संस्था है, गरीबों का सहारा है, ये संस्था साबरी संस्था है, गरीबों का सहारा है, ये संस्था साबरी संस्था है, गरीबों का सहारा है, ये संस्था साबरी संस्था है, गरीबों का सहारा है। ओ ये अंजर साहब की महफिल ये आज सजी है देखो, ये अंजर साहब की महफिल ये आज सजी है देखो, ये संस्था वाले आए खिदमत